بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہج کارپوریشن جدہ برائے پروڈکشن و ڈسٹریبیوشن آپ حضرات کی خدمت میں قصص الانبیاء کا مبارک سلسلہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ اب آپ اس مبارک سلسلے کا 8واں حلقہ سماعت فرمائیں۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، قصص الانبیاء علیہ السلام کے دروس کے ضمن میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ابو الانبیاء کے بارے میں سابقہ دروس میں باتیں کی۔ سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اتنے باعظمت اللہ کے پیغمبر ہیں، اتنی رفعت شان کے مالک ہیں کہ آپ کے بعد یعنی پھر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سب ابراہیم علیہ السلام کی ذریہ۔ اس لیے قرآن پاک نے بڑی تفصیل سے اور مختلف مقامات میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا کیا، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام تمام انبیاء یعنی جتنے اللہ نے نبی بھیجے ہیں یا رسول بھیجے ہیں، یہ اعزاز صرف آپ کو ملا ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ لقب بخشا کہ خلیل اللہ، اور روایات میں موجود ہے کہ ایک سے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام اپنے گھر میں آئے اور دیکھا کہ ان کے گھر کے اندر ایک نوجوان آدمی کھڑا، بہت حیران ہو کہ میرا گھر دروازے بند ہے، یہ اللہ کا بندہ اندر کیسے آ؟ تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام فوراً داخل ہوئے اور فرمایا کہ کون ہو تم؟ میرے گھر میں بغیر عزت کے، بغیر اجازت کے۔ تم نے کہا کہ آپ ناراض نہ ہوں، میں ملک الموت اللہ کا فرشتہ۔ فرمایا کیسے آنا ہوا؟ کاش اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں آپ کو یہ خوشخبری پہنچاؤں کہ آپ میرے خلیل ہیں، آپ خلیل اللہ۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ میرے اللہ نے مجھے یہ مرتبہ، یہ مقام یعنی دیکھو نا جی، آپ کہتے ہیں فلاں میرا دوست ہے، جس کو اللہ کہے کہ میرا دوست ہے، خلت کوئی یعنی آپ اندازہ کریں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو ہر کسی کے لیے استعمال ہو جائے۔ یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کا کتنا قرب ہے، یعنی آپ اندازہ فرمائیں کہ سب سے اول اسلام لانے والے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں، قرابت بھی ہے، پھر جس انسان نے اپنی ساری زندگی، اپنی جان، مال، اولاد، تن سب کچھ قربان کر دیا حضور پہ، لیکن حضور نے فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا ولکن صاحبکم خلیل اللہ، کہ اگر میں کسی کو خلیل بناتا اور یہ لقب دیتا تو پھر ابو بکر کو دیتا، لیکن اس کو بھی میں نہیں دیتا۔ زیادہ فرمائیں کہ یہ مقام یعنی اگر میں کسی کو دیتا تو وہ تو مستحق سیدنا ابو بکر تھے، لیکن ان کو بھی میں نہیں دے سکتا، اس لیے کہ مجھے اللہ نے خلیل بنا لیا ہے، تو پھر ایک دل میں دو کی محبت نہیں جمع ہوتی۔ ایک وقت یہ نہیں ہو سکتا کہ آدمی اس کو بھی چاہے اور اس کو بھی چاہے، یہ بات تو سب سے بڑا شرف ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا۔ اور دوسرا سب سے بڑی شان یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ، کہ میرا ابراہیم بڑا وفا، یعنی ایک تو دوست ہے، پھر دوست بھی ایسا جو وفا پہ پورا اترنے ہو۔ اور یہ بھی سیدنا ابراہیم الخلیل کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بڑا امتحان لیا، لیکن ابراہیم پورا۔ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ نے خود پکارا، فرمایا ابراہیم بس تمہارا خواب سچ، تو نے اپنا خواب سچا کر، ہم نے حکم دیا آپ نے بیٹے کو پیش کر، یہ تو ہماری حکمت تھی کہ ہم نے اسماعیل علیہ السلام کو ذبح نہیں ہونے دیا، اور نہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کبھی نہیں کی۔ یہ عظمت جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام
اور اسی طرح یاد رکھیں کہ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے چلی۔ اول من اختتن، سب سے پہلے ختنہ جو ہے، جو مسلمانوں کی آج کل ایک شعار ہے، علامت ہے، تو ختنہ جو ہے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے سنت شروع۔ اسی طرح کتابوں میں ہے کہ اول من لبس السروال، سب سے پہلے سلوار جو ہے وہ بھی ابراہیم علیہ السلام نے پہنی، ورنہ آپ سے پہلے کسی نبی نے سلوار بھی پہنی۔ اچھا، سرابیل میں یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی پجامہ نما ہو، سادہ ہو، کیسا ہو، کچھ بھاری ہو، مقصد تو ہے کہ فتنہ رواج کیا تھا، الازار والرداء، کہ نیچے بھی چادر باندھتے تھے، اوپر قمیص پہن لیا یا اوپر بھی ایک چادر ڈال۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ساری زندگی جو ہے چادر باندھی، آپ نے ساری زندگی چادر باندھی ہے۔ اتنا روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے سلوار خرید فرمائی اور اس کو پسند بھی فرمایا کہ بھئی بڑا اچھا لباس ہے کہ آدمی کا خطر محفوظ رہتا ہے، ورنہ زیادہ تو ہو سکتا ہے نریٹے میں کھل جائے، سلوار تو نہیں کھلتی۔ تو یہ سنت جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اور اسی طرح یہ بھی صحیح روایات میں موجود ہے کہ یہ جو اللہ نے یعنی دین فطرت کی نشانیوں میں یہ احکام رکھے ہیں کہ جن میں یعنی ختنہ ہے، اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے ختنے کے بعد یہ ہے کہ استنجا ہے، یعنی غسل بالماء جو ہے پانی کے ساتھ استنجا کرنا جو ہے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام سے ابتدا۔ اول من استحد، یعنی ہلکا رہانا زیر ناف بالوں کا صاف کرنا جو ہے روئے کے ساتھ یعنی اس طرح کے ساتھ، یہ بھی سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے۔ اسی طرح روایات میں موجود ہے کہ مزمزہ یعنی پانی منہ میں لے کے کلی کرنا، استنشاق ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کرنا، وتقلیم الاظافر ناخن کاٹنا، نطفل ابط بالوں بغلوں کے بال صاف کرنا، یہ بھی سنت ابراہیم، یہ بھی سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح دیکھیں کہ آج تک اور قیامت تک انشاءاللہ جو اضحیہ ہے، قربانی ہے، یہ بھی سنت ابراہیم ہے کہ حضور پاک نے فرمایا، جب پوچھا گیا حضور ہمیں اجازت دے، نے فرمایا حدیث سنت ابھی کو ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم، تو یہ بھی سیدنا ابراہیم ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو ہی یہ عظمت شان عطا فرمائی تھی کہ آپ کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، میرا ابراہیم تو اکیلا امت ہے، یعنی ایک جماعت، امت بنا ایک جماعت، یعنی ایک امت ایک طرف اور ابراہیم اکیلا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بھی یہ اعزاز بخشا، تو یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اولو العزم من الرسل کا ذکر کیا ہے، 5 پیغمبر ہیں اولو العزم، سارے نبی شان والے، لیکن ان سب میں 5 جو ہے پھر وہ زیادہ عظمت والے، ان 5 میں سب سے افضل جو ہے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ان 5 اولو العزم پیغمبروں میں بھی ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کعبے کا معمار جو ہے اور جس کا ذکر قرآن میں ہے وہ بھی صرف ابراہیم، اور کسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں کیا کہ فلاں نبی نے میرا کعبہ بنایا، حالانکہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنا کعبہ میں شریک ہوئے ہیں، لیکن ذکر آیا ہے تو ابراہیم و اسماعیل اور کسی پیغمبر کا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا من ذریتی، اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کی ذریت میں ہی ہم نے نبوت و کتاب رکھ دی کہ آپ کے بعد جتنے نبی آئے، جتنے پیغمبر آئے، سب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، موسیٰ و ہارون، زکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس و عیسیٰ و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی سب اولاد۔ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم ہے۔ اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جب قیامت والے دن ساری اللہ کی مخلوق کو اٹھایا جائے گا اور جب ہم اٹھیں گے تو حفاظن عراةً غرلا، یعنی بالکل اسی کیفیت میں ہوں گے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، نہ کپڑا ہے، نہ پاؤں میں جوتا ہے، نہ سر پہ کوئی چیز ہے۔ تو فرمایا اول من یقصا، سب سے پہلے جس کو جنت کا لباس پہنایا جائے گا میرے ابا ابراہیم۔ حتیٰ کے بعد روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ حضور آپ سے بھی پہلے؟ آپ فرمایا ہاں مجھ سے بھی، کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے کپڑے اتار کے آگ میں ڈالا۔ تو یہ شرف جو ہے کہ تمام انبیاء سے پہلے جنت کا لباس ملنا، یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پیغمبر کا، یعنی آپ سارے نبیوں کی زندگی پہ نظر ڈالیں، ہمارے لیے تو سارے پیغمبر شان والے ہیں، ہمارا سب پہ ایمان ہے، ہم تو سب کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں، عظمت والے، شان والے، اللہ نے ان کو نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا۔ لیکن یہ ساری باتوں کے باوجود یہ شان صرف اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا ہے کہ جب انہوں نے دعا مانگی نا کہ وَاجْعَلْنِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، میرا اللہ میرا ذکر جو ہے وہ آخرین میں ان میں بھی باقی رہے۔ اللہ نے حکم دیا اپنے نبی پاک کو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ اپنے حضور سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پہ سلام پڑھنا تو سیکھ لیا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور میں درود بھیجنے کے ضمن میں سیدنا ابراہیم کا ذکر کر کے آپ کا ذکر جو ہے قیامت تک زندہ کر دیا کہ جب تک قیامت تک مسلمان ہوں گے، نمازیں پڑھیں گے، تو جہاں حضور کا نام آئے گا وہاں ابراہیم علیہ السلام کا نام دیا ہے۔ یہ شرف کسی پیغمبر کہ کسی پیغمبر کا نام ہم نماز میں لیں، اور اسی سے آپ اندازہ فرما لیں کہ 1.26 ارب تقریباً مسلمان ہیں۔ چلو ان میں جتنوں کو بھی اللہ نے نماز نصیب کی ہوگی، پھر 5 وقت کی نمازیں ہیں، واجبات ہیں، سنت ہے، وتر ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، نوافل ہے، تو ایک دن میں اندازہ کریں کہ کتنے کروڑ صلاۃ و سلام جو ہے میرے آقا پر استاد سیدنا ابراہیم پر۔ تو یہ عظمت شان جو ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ کسی پیغمبر کے واقعے کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ایک ایک واقعہ، آپ کا مناظرہ، آپ کا قوم سے مقابلہ، آپ کا بتوں کو توڑنا، آپ کا نمرود سے ٹکرانا، آپ کا آگ میں ڈالا جانا، آپ کا آگ سے، یعنی کون سا واقعہ ہے جس کو اللہ نے قرآن میں کھول کے دیا؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ حضور کریم کون ہے، اس نے فرمایا اگر پوچھتے ہو تو الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، وہ صرف کون ہے؟ وہ یوسف ہے کہ یوسف نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی، یوسف جو ہے وہ بھی نبی ہے، یوسف علیہ السلام بھی نبی۔ اور اسی طرح دیکھیں گے یعقوب علیہ السلام ان کے والد جو ہے وہ بھی نبی، اور یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق وہ بھی نبی، اور حضرت اسحاق کے ابا ابراہیم الخلیل وہ بھی نبی۔ یعنی آپ حیران اندازہ کر سکتے ہیں کہ خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، اللہ نے گویا نبوت آپ کے گھر میں رکھ۔ یہ شان جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے صحف بھی عطا فرما، جس کا ذکر قرآن میں صحف ابراہیم و موسیٰ۔ اور حضور سے پوچھا گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے
کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو صحف ہے ان میں کیا آپ نے فرمایا ان میں الفاظ مناجات ان میں مثالیں تھیں کہ اللہ نے مثالیں دے دے کے سمجھا اور اس نے اتنی بڑی اتنی حکمت پہ مبنی امثلہ کا ذکر ہے کہ اگر آدمی وہ دیکھے تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی اس دور کی نصائح جو ہے وہ آج بھی امت کے لیے ہدایت کا طریقہ تو یہ شرف جو ہے یہ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا تو آپ نے ملک الموت سے پوچھا کہ اللہ نے جو مجھے خلیل بنایا تو کس میری نیکی کو اللہ نے قبول فرما دیا کیونکہ کوئی معمولی اعزاز تو نہیں ہوتا تو ملک الموت نے کہا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا خلیل دینا تو جانتا ہے لیکن کسی کو لیتا تو یہ اللہ کو آپ کی صفت اتنی پسند آ گئی اتنی بھا گئی ہے کہ اللہ نے آپ کو خلیل جیسے کہ ایک صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے فرمایا بلال بھائی تم نے کون سا ایسا عمل کیا کہ میں نے جنت میں جب میں داخل ہوا تو جہاں بھی میں گیا خش کا امامی تیرے چلنے کی آواز میرے آگے آگے آ رہی تو میرے آگے چل رہا تھا بھائی اتنے مرتبے پہ تو کیسے پہنچ گیا ویسے حضور کے آگے چلنا جو ہے تو خاتم ہے خاتم مخدوم کے آگے چلتے تو لیکن حضور نے فرمایا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے مل گیا تو حضرت بلال نے عرض کیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہوا ہے کہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں تحیۃ الوضو اور اپنے آپ کو وضو کے ساتھ کبھی بے وضو نہیں اب یہی بات جو تھی وہ اللہ کو پسند آئی اسی طرح یہ بھی شان ہے یہ حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں نے جنت میں دیکھا انی رائت قصر یعنی ایک قصر ایک عظیم شان محل دیکھا من لؤلؤۃ سارے کا سارا موتیوں سے بنا ہوا اینٹوں کے بجائے بھی موتی لگے ہوئے اور موتی بھی ایسا ہے جس میں سوراخ تک بھی نہیں میں نے دیکھا اور میں نے پوچھا کہ یہ عظیم شان قصر کس کا ہے انہوں نے کہا یہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام کے لیے اللہ سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام یعنی خلیل اللہ بھی ہیں ابو الانبیاء والرسل بھی ہیں اولو العزم من الرسل بھی ہیں خلیل اللہ کے ساتھ اتنا بڑا اعزاز ملا ہے کہ ابراہیم النبی وفا اور پھر اللہ نے آپ کو جو بھی حکم دیا اس کی تعریف پوری کی آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو ختنے کا حکم کب ملا جب آپ کی عمر 120 سال ہوگی اتنی بڑی عمر میں حکم ہے آج کوئی حکم ہے اللہ کے حکم کے بعد پھر پوچھنے کی یا انکار کرنے کی کیا تکلیف یا دیر کرنے کی کیا بات تو یہ ساری عظمتیں جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں اور اللہ نصیب کرے تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جتنی بھی دعائیں مانگی ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے منظور کر جب اپنے بچوں کو چھوڑا تو دعا مانگی ورزقہم من الثمرات اللہ میرے بچوں کو یہاں کوئی آبادی نہیں کچھ نہیں ان کو پھلوں سے رزق عطا فرما اللہ نے کیسے دعا منظور فرمائی کہ جب آپ کے ملک میں بھی پھل نہ ملے مکے میں ملتا ہے یعنی وہ ملک جو زراعی ہے وہ ملک جو باغات کے گھر سمجھے جاتے ہیں جب وہاں بھی فروٹ ختم ہو جائے مکے میں موجود ہے یجمع الیہ ثمرات کل شیء اللہ فرماتے ہیں ساری کائنات کے پھل قید کے ہم یہاں پہنچا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی کہ اللہم بارک لہم فی مائہم ولحمہم یا اللہ مکے والوں کے پانی میں اور گوشت میں برکت عطا فرما تو فرمایا کہ حق اس وقت نہیں تھی اس وقت گندم دانہ وغیرہ یہ چیزیں نہیں تھی ورنہ ابراہیم ان کے لیے بھی شاید دعا فرما دیتے لیکن دیکھ لیں اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جتنا گوشت یا جتنا پانی مکے میں ملتا ہے کہیں نہیں ملتا اور یہ بھی علماء
علماء نے لکھا ہے کہ آپ دنیا کے کسی ملک میں چلے جائیں، آپ اتنی دیر گوشت نہیں کھا سکتے کہ آپ 1 سال متواتر صبح شام رات دن گوشت کھاتے رہیں اور پھر بھی ٹھیک رہیں۔ یہ صرف مکہ ہے جہاں آدمی اس طرح گوشت کھا۔ تو یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ اور پانی تو ایسا ملا نا زمزم کہ ساری کائنات کے بندے ہر سال 30 لاکھ آدمی رمضان میں اور 30 لاکھ 20 لاکھ 15 لاکھ حج میں پیتا ہے، بھرتا ہے، لے جاتا ہے، لیکن کوئی فرق نہیں، کوئی کمی نہیں۔ اتنی کو کنواں خشک ہو گیا۔ ہمارے لاہور میں یا آپ کے اور جو ہندوستان کے شہر ہیں دریاؤں کے کناروں پہ ہیں، وہاں بھی ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ کوئی اچھا خاصا اجتماع ہو گیا تو پانی کنویں میں نہیں ملتا، پانی واٹر لیول اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ پانی نہیں آتا۔ حالانکہ دریا کے کنارے پہ ہیں وہ شہر، راوی جو ہے دریا ہے، لاہور تو راوی کے کنارے پہ بس رہا، لیکن اس کے باوجود بھی یعنی وہاں کوئی اچھا فنکشن ہو جائے یا کوئی اجتماعات ہو جائے یا کوئی میلہ لگ جائے تو پانی نہیں ملتا۔ اور زمزم کا پانی دیکھیں کہ کوئی دریا بھی قریب نہیں ہے، اور دریا جو ہے وہ تو سمندر ہے، وہ تو کڑوا پانی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی شان اتنا رکھی ہے کہ جتنا ہم سارے دن میں زمزم استعمال کرتے ہیں، جو لوگ زمزم پہ کام کرتے ہیں ان سے آپ پوچھو کہتے ہیں کتنا اوپر آ گیا۔ اور جب مکہ مکرمہ میں ایک دفعہ سیل آئی، بارشوں کا پانی آیا جس میں کعبہ شریف کے دروازے تک پانی پہنچ گیا تھا، اور بعض مقام پر حرم کے جو پنکھے چل رہے پنکھوں کو ٹکرا رہا تھا پانی، اتنا بڑا پانی آیا پورے حرم میں۔ لیکن خدا کی شان ہے اس دور میں جو لوگ زمزم پہ کام کرتے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے جو زمزم میں ڈول ڈالے تو ڈول نیچے نہ جائے۔ یعنی خدا کی قدرت یہ تھی کہ اللہ نے زمزم کے اوپر پوری ایک غلاف دے دیا، چادر دے دی کہ وہ سیل کا پانی جب اس کے اندر نہ مل جائے، اور جب سیل کے پانی صاف ہو گئے ڈول ڈالا تو ڈول ٹھیک جا رہا ہے، پانی آ رہا ہے۔ اب وہ کوئی کہے جی وہ کیسے بردا ہو گیا تھا، اللہ فرماتے تھے 2 دریاؤں کو دیکھ لو، بینہما برزخ لا یبغیان، کہ میں نے 2 دریاؤں کے درمیان میں حاجت رکھ دیا ہے، ادھر میٹھا پانی ہے ادھر کڑوا پانی ہے، ملتے نہیں ہے، کٹے جاتا ہے۔ تو یہ حاجت تو تمہیں نظر نہیں آتا لیکن ہے، میں نے اس کو روکا ہوا۔ اچھا کئی دفعہ طوفان جو ہے نا جی وہ کڑوا پانی میٹھے میں چڑھ جائے گا پھر لوٹ آئے گا، لیکن وہ پھرتا ہے۔ ابھی بنگلہ دیش میں اراکان ہے، اسی طرح کیپ ٹاؤن جنوب افریقہ میں بھی مرج البحرین ہے، اور بھی کئی مقام ہیں جہاں مرج البحرین ہے، 2 دریا مل رہے ہیں، پانی نہیں ملتا۔ اچھا کشتی میں جائیں آپ، غوطہ لگائیں، ادھر سے ادھر چل جائیں ادھر سے ادھر چل جائیں، کوئی رکاوٹ بھی نہیں، لیکن کون سی چیز ہے جو ان کو نہیں ملنے دے؟ ابراہیم علیہ السلام کی اللہ نے یہ دعا بھی کی۔ اللہ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا تھا تعمیر کعبہ کا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی تھی کہ ربنا تقبل منا، ہماری اس عبادت اس محنت اس بنانے کو قبول فرما، اللہ نے کیسا قبول، کیفیت؟ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ میرا مولا یہاں جب تیرے گھر کے قریب اپنے بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، صحابی کی نہیں افریدۃ من الناس، لوگوں کو دلوں کو مکے کی طرف پھیر دے۔ اللہ نے کعبے کو مقناطیس قلوب بنا دیا کہ ساری دنیا کے بندے کھینچے آپ۔ یعنی آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں نا، آپ اپنے علاقوں میں جائیں بالکل جٹ دیہاتی خالص بالکل بکریاں ڈنگر چرانے والا، جس بیچارے کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ الف کیا ہے اور با کیا ہے، اس کو بھی آپ کہیں تو کہے گا بس جی اور جی بڑی تمنا ہے اللہ مکہ مدینہ دکھا دے کسی کا، اس کو مکے مدینے کا اس کو بھی پتہ، یعنی جس بچے کو اپنے گاؤں کا نام نہیں آتا، گاؤں کا پتہ نہیں ہے، تحصیل کا پتہ نہیں ہے، اس کو اپنے اسٹیشن ریلوے کا پتہ نہیں ہے، لیکن مکہ مدینہ جانتا ہے۔ اور یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو شہادت ملی تھی کہ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا، کہ آپ کی آواز کو اللہ نے قیامت تک حج کا ذریعہ بنایا کہ جو میرے ابراہیم کی ندا پہ لبیک کہے گا اسی کو لاؤں گا، جو نہیں کہے گا نہیں لاؤں گا۔ یہ شرف تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام۔ تو اسی ضمن میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام بنائے کعبہ سے فارغ ہو گئے اور آپ پھر واپس گئے کیا فلسطین، اور بی بی ہاجرہ جو ہے وہ فوت ہو گئی، ان کی وفات مکہ مکرمہ میں ہوئی اور ان کا دفن جو ہے وہ بھی مکہ میں، اور ان کے
دفن میں اور وفات میں اور جنازے میں سیدنا ابراہیم بھی شامل ہوئے اور حضرت اسماعیل بھی شامل ہوئے. اور یہ بھی کتابوں میں ہے کہ موت حاجر پر حضرت ابراہیم جو تھے بہت خدا حضرت شدید. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب واپس گئے بیوی حاجرہ فوت ہو گئے. اب آپ کی بیوی جو تھی بی بی سارہ، اور یاد رکھیں یہ بھی روایات میں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم اس کو سارہ نہ کہا کرو، سارہ یعنی الف نہ ہو رہا کے بعد سین الف را را الف را سارہ سارہ نہ سارہ آگے آ لگا پھٹ کر. تو اب بی بی سارہ کی دعائیں بھی اللہ نے سنی. اس واقعے کو اللہ نے قرآن میں کئی مقام پہ ذکر کیا. سورۃ الہود میں ذکر ہے، سورۃ الذاریات میں ذکر ہے، سورۃ النحل میں ذکر ہے، اور اسی ضمن میں ہم نے آج کے درس میں جو آیات پڑھی ہے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، ہمارے فرشتے ہمارے فرستادہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر. اور اللہ نے اس کو قرآن میں کئی مقام دیا. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين. اللہ نے فرمایا میرا بندی کہ آپ کو پہنچی ہے قصہ ابراہیم کے مہمانوں والا. اسی طرح تیسرے مقام پہ قرآن کہتے ہیں وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمُكْرَمِينَ. میرا مدنی آپ اپنی امت کو خبر دیں کہ میرے ابراہیم کے پاس ایسے شان والے مہمان آئے. ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب مہمان آئے آتے ہوئے انہوں نے سلام کیا. ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ایک مقام پہ آتا ہے قال سلام قوم منکرون. سلام دیا آپ نے کہا بھائی عجیب بات ہے کہ لوگ منکر کا معنی غیر معروف یعنی جانے پہچانے تو نہیں لگتے. یہ سمجھ نہیں آ رہی ہمارے علاقے کے بندے تو لگتے نہیں، علاقے کا آدمی تو پہچانا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر علاقے کے نہیں اور اس کا مطلب ہے کہ کسی دوسرے علاقے کے، تو دوسرے علاقے سے آنے والا آدمی جب سفر کر کے آئے تو کوئی اونٹنی یا کوئی گھوڑا یا کوئی سواری اور پھر اس کے اوپر سفر کا بھی کچھ اثر ہوتا ہے، تھکان ہوتی ہے، لگتی ہے تو ایسے لگتے ہیں تر و تازہ کہ بالکل ایسا بھی چل کے بھی نہیں آئے. کون نہیں یہاں قرآن فرماتا ہے کہ فما لبث ان جاء بعجل حنیذ. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فراغ الی اہلہ، یعنی خفیہ طریقے سے سلام کرنے کے بعد چپ کر کے کسی طریقے سے فوراً گھر چلے گئے. یہاں قرآن کہتے ہیں بعجل حنیذ یعنی پچھلا بھنا ہوا. اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ جلن سمین موٹا تازہ بچا. اچھا دونوں میں کوئی تفاوت نہیں، مقصد ہے کہ اعتبار بدن کے موٹا تازہ تھا اور بھون کے لے آئے. اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی استنباط کیا ہے کہ آداب ضیافت میں یہ ہے کہ یعنی مہمان نوازی کے آداب میں یہ ہے کہ آدمی اپنے مہمانوں سے پوچھے نہیں، جو وقت کے مطابق حالات کے مطابق تقاضا ہے اور جو کچھ اللہ نے اس کو توفیق دی ہے وہ چپ کر کے پیش. مثلاً چائے کا وقت ہے چائے پیش کر دے، کھانے کا وقت ہے کھانا پیش کر. ایسا وقت ہے کہ اندازہ ہو سکتا ہے یہ آدمی دور سے آئے ہیں کھانا نہیں کھایا ہوگا تو پوچھ بھی سکتا ہے. لیکن آداب ضیافت اسی میں ہے کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو ہے سوکھی روٹی ہے کچھ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اسراف کریں، تبذیر کریں
اور دکھلاوے کے طور پر اپنے مہمانوں کے لیے جناب آپ خرچ کریں، جو اللہ نے دیا ہے، جو توفیق ہے. اور کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مہمان میں بھی ایک حیا ہوتی ہے کہ اس کو ضرورت بھی ہو تو وہ بیچارہ شرم کے بارے نہیں کہتا کہ دیکھو جی اب میں رات کو پہنچا ہوں، شام کا رات کافی بیت گئی ہے، اب میں ان کو کہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا، لیکن کھانا اس نے نہیں کھایا ہوتا، لیکن اس کو بھی تو کچھ حیا ہو. اس لیے حکم یہ ہے کہ بھائی جو کچھ اللہ توفیق سے وہ پیش کر. حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی فوراً. اور اکرام ضیف یہ ہے کہ نبی تو نبی ہوتا ہے نا، لیکن مہمان ہے تو اس کے لیے آدمی کو اس کا اکرام کرے. جب آ گئے آپ نے کھانا پیش کیا، یہاں قرآن نے نہیں بیان کیا، دوسری بات فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ، کھانا لائے سامنے رکھا اور وہ بیٹھے نہیں کھا. یہاں قرآن کہتا ہے فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ہاتھ بھی نہیں بڑھاتے کھانے کی طرف، یہ کیسے مہمان ہے؟ اور مہمان اگر ہے اور کھانا نہ کھائے تو عرب کے اندر یہ علامت تھی دشمن کہ بھئی اگر گھر میں آدمی آئے اور گھر والے کو چیز پیش کریں اور وہ نہ کھائے تو مقصد ہے یہ علامت تھی کہ ہاں یہ دوست نہیں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کے تو ہاتھ ہی آگے نہیں بڑھتی، اتنا اچھا کھانا میں پکا کے لایا ہوں، خود اٹھا کے لایا ہوں، خود پیش کیا ہے، اب دل میں خوف پیدا ہوا. فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ، اب دل میں خوف پیدا ہوا، اور جب دل میں خوف آئے تو چہرے پر بھی اثار ہوتے ہیں. اس کے بعد جب انہوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا آپ ڈرے نہیں، اِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ، اور یہ آنے والے قوم تھے، یاد رکھیں یہ فرشتے تھے. اور یہ بھی کتابوں میں ذکر ہے کہ آنے والوں میں حضرت جبریل علیہ السلام بھی تھے، حضرت میکائیل علیہ السلام بھی تھے، اور ملک الموت بھی تھے. یہ تین فرشتے. بعض علماء نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اصرار کیا کہ بھئی آپ کھانا کیوں نہیں کھاتے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کھانا مفت نہیں کھاتے، پیسے کے ساتھ کھاتے، کی قیمت اگر آپ لے لیں تو پھر کھائیں گے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تم مہمان ہو. انہوں نے کہا جی نہیں بس ٹھیک ہے، آپ کا اپنے آداب ہیں، ہمارے اپنے آداب ہیں کہ ہم مفت چیز نہیں کھاتے، کہ کسی کی اس کا بدلہ دیتے ہیں، اس کی آپ قیمت بتا دیں تو پھر ہم کھائیں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے قیمت تو ہے، چلو قیمت دے دو. انہوں نے کہا جی کیا قیمت ہے؟ انہوں نے کہا اس کی قیمت صرف اتنا ہے کہ جب کھانا کھاؤ تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جب کھا لو تو کہہ دو الحمدللہ، اللہ میرا شکر ہے، بس قیمت ادا ہو گئی. لیکن یہ روایت اسرائیلی ہے اور صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں، بسم اللہ پڑھو یا نہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، وہ تو ہر وقت اللہ کی تسبیح میں ہے، عباد المکرمون ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی تسبیح و تقدیس بیان کرتے ہیں، اور پھر وہ تو ہر لحاظ سے کھانے سے پاک ہیں، وہ ایسی بات کیسے کر سکتے؟ اور قرآن میں بھی اس کا کوئی اشارہ. اب جناب جب یہ بات طے ہوگی، انہوں نے کہا کہ حضرت آپ نہ گھبرائیں، ہم تو آئے ہیں قوم لوط کی طرف، اور درمیان میں اللہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے جانا ہے. تو اب آپ کی بیوی جو تھی وہ ساتھ کھڑی، وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کی بیوی کھڑی تھی، فَضَحِكَتْ، بیوی ہنس پڑی. اچھا اب بعض علماء یہاں یہ کہتے ہیں کہ جب ان کو خوشخبری دی گئی نا بیٹے کی تو پھر بھی ہنس پڑی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے، کیونکہ یہاں قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ واقعہ پہلے ہے اور بشارت بعد میں ہے.
وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. تو بشارت تو بعد میں، حضرت صاحبہ کا ہنسنا جو ہے وہ پہلے. تو یہ کیوں کہا گیا کہ بی بی صاحبہ کیوں ہنسی؟ کہتے ہیں کہ بی بی صاحبہ دراصل اس لیے ہنسی تھی کہ قوم لوط جو تھی وہ اخبث ترین قوم. قوم لوط علیہ السلام جو تھی وہ دنیا کی افحش ترین مصیبت میں پڑی ہوئی تھی اور پورے اس علاقے میں فساد پھیلا دیا تھا اور کسی کی عزت محفوظ نہیں تھی. تو جب ان پر عذاب کی بات آئی تو بھی خوش ہو گئی کہ اچھا ہوا الحمدللہ ایسی قوم پر تو قہر آنا. اس لیے بی بی صاحبہ کو اب جب بی بی صاحبہ کو یہ خبر آ گئی تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک اور خوشخبری بھی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کو بیٹا عطا فرمائیں گے اور بیٹے کا نام بھی اسحاق ہوگا اور پھر اسحاق کے بعد اس کا بیٹا یعقوب ہو. یعنی خوشخبریوں کی خوشخبریاں کئی خوشخبریاں ہوگی. ایک تو آپ کو بیٹا ملے گا، پھر بیٹا بھی نبی ہوگا اسحاق، پھر اسحاق کا بھی بیٹا ہوگا یعقوب اور وہ بھی نبی. جب بی بی صاحبہ نے سنا قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب. جب سنا تو کہتے عجیب بات، أألد وأنا، مجھے بچہ ہوگا میں بڑھیا. روایات میں آتا ہے کہ آپ کی عمر 90 سال تھی اس وقت اور ابراہیم علیہ السلام تو 120 سال سے بھی گزر چکے تھے. اس نے کہا کیا ہے؟ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا. قرآن کہتا ہے کہ آپ کی بیوی جو تھی نا جی فَأَقْبَلَتِ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ، صلاح کہتے ہیں کہ آدمی حیران ہو گیا، ایسا حیران ہو کے آواز نکال. اس پر بھی میں کہتے ہیں سرہ کہ بالکل بے کہا کیا. فَصَكَّتْ وَجْهَهَا، اور اپنے چہرے پہ سے ہاتھ مارا. جیسے عورتوں میں رواج ہوتا ہے ابھی کوئی بات ہو کہتے ہیں عجیب بات ہے، یہ کوئی ہو سکتا ہے یہ کوئی کرنے والی بات ہے. ابھی عورتوں میں یہ بات موجود ہے. یہاں ہے کہ آلد وانا عجوز، اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے فرمایا اور تہجد سے کہا کہ عجوز عقیم، کہ میں بوڑھی بھی ہوں اور میں تو وہ عورت ہوں جس سے کبھی اولاد نہیں ہوئی، میں تو حکیم بھی ہوں. حکیم کہتے ہیں بات، یعنی وہ عورتیں جس میں اولاد کے انجاب کی خصوصیت ہی. اب وہ جناب بی بی صاحبہ نے کہا جی کی بات ہے، کسی آپ نے اشارہ دے رہے ہیں بیٹے کی، مجھے بیٹا ہوگا. اچھا چلو میں بھی بڑھیا، پھر میرا شوہر بھی دیکھو آدھا بالی شیخن، یہ مجھ سے بھی بوڑھا، کیونکہ شیخوخہ میں پہنچ چکے ہیں. پہلے جو ہے نا آدمی جنین ہوتا ہے، پھر صبی ہوتا ہے، پھر ولد ہوتا ہے، پھر مراہق ہوتا ہے، پھر غلام ہوتا ہے، پھر شاب ہوتا ہے، اس کے بعد شیخ ہوتا ہے. جب سن شیخوخہ میں پہنچ گیا تو بوڑھے آدمی سے کیا اولاد ہوگی تو. اور اس کے بعد میں کہا ان ھذا لشیء عجیب، عجیب بات ہے. بہرحال آپ کہہ رہے ہیں قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید. اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ کس بات پہ تعجب کرے؟ اللہ کے حکم سے. اللہ کی رحمت ہو، اللہ کی برکتیں ہوں آپ کو، آپ تو نبی کا اہل بیت ہیں. اللہ کی قدرت پر وہ اس کی مرضی ہے، بڑھاپے میں دے دے، مرضی ہے جوانی میں دے دے، مرضی ہے نہ دے. یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم
ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، اللہ چاہے تو لڑکے دے، لڑکیاں دے، جوڑے دے، اور چاہے تو باز کر دے، کچھ بھی نہ دے۔ کتنے خوبصورت جوڑے ہوتے ہیں، جوان عورت ہے، جوان مرد، بچہ۔ اچھا کتنے آدمی دیکھو کہ بوڑھے ہیں اور اولاد ہے، کتنے آدمی ہیں بیمار ہیں، بعض مزمن امراض کے مریض ہیں لیکن اولاد ہے۔ اچھا بعض لوگ دیکھیں کہ دولت کا حساب کتاب حد نہیں ان کی، اولاد سے معلوم ہے، ایک وقت کی روٹی نہیں گھر میں اولاد کی لینے لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اللہ کی شان، یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں کون سا ہے؟ اگر یہ دولت والوں کو اولاد ملتی پھر غریب کے پاس ہوتی ہے، تو غریب کو تو یہ تو پیسے والے تو ماشاءاللہ بڑے حاصل ہوتے ہیں کہ غریب کو بچہ تھوڑا رکھنے دیتے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اس لیے ہم نے کہا کیا تعجب کر رہے ہیں، اور اسی سے یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اور فرشتے کہہ رہے ہیں کہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اور یہاں تو صرف ابراہیم کی بیوی ہے نا، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، تو معلوم ہوا کہ اہل بیت اصل ہوتی ہی بیوی ہے۔ اسی لیے قرآن میں جہاں اہل بیت کا ذکر ہے اس سے مراد بھی ازواج نبی ہیں، نہ جیسے کہ شیعہ کہتے ہیں کہ بس اہل بیت پنچن پاک ہے باقی کوئی اہل بیت نہیں۔ اب دیکھو نا یہاں تو قرآن ہے، کہنے والے فرشتے اور خطاب دے رہے ہیں اہل البیت، اور آگے کون ہے؟ فقط حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہے، تو معلوم ہوا کہ اصل اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہی بیوی پہ ہے۔ بچے تو ویسے ہی شامل ہو جاتے ہیں، بچوں کو تو شامل کیا جاتا ہے، اسی لیے تو حضور نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ یہ میرے بچے جو میری چادر کے نیچے، اللہم ہؤلاء اہل بیت، یہ بھی میری اہل بیت۔ مطلب قرآن کی نص سے لفظ اہل بیت جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہی بیوی کا، کہ جیسے اللہ نے یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں نے خوشخبری دی، اور اللہ نے اس خوشخبری کے عوض میں اسی بیوی سے، یعنی بیوی سارا، خدا کی شان دیکھی، یہ نہیں کہ کسی اور بیوی سے، بیوی سارا سے آپ کو اولاد دی، اور اولاد بھی کیسی؟ سیدنا اسحاق ہے۔ اچھا اللہ نے اسی میں یہ اشارہ بھی فرما دیا تھا کہ من وراء اسحاق یعقوب، کہ اسحاق کے بعد ہی ان کا بیٹا یعقوب بھی ہوگا۔ بیوی تو کہہ رہی ہو بوڑھی ہو، تم بچہ بھی جنو گی، پھر زندہ رہو گی، پھر تمہارے بچے کا بچہ ہوگا وہ بھی دیکھو گی، اس وقت بھی تم زندہ رہو۔ بوڑھی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو اللہ کے ہاتھ میں۔ اچھا خدا کی شان ہے، اب بھی یہاں ایسے لوگ ہیں جن کی عمر 100 سے زیادہ ہے اس ملک میں، اور ابھی چند دن قبل میں اخبار میں پڑھا تھا، پتہ نہیں اس کی عمر 96 سال تھی یا 100 تھی، انہوں نے کہا پتہ نہیں یہ میں کو 8ویں شادی کر رہا ہوں، پتہ نہیں کتنی شادی کر رہا ہوں۔ آپ نہ ڈریں بھائی، آپ کو ایک ہی کافی ہے کیا؟ تو یہ تو عربوں کی میں بات کر رہا ہوں جن کا یعنی ہے کہ عرب سے تعلق ہے، ویسے خدا کی قدرت سے یاد رکھیں عرب جو ہے یہ سامی نسل، سامی جو ہے نا اللہ نے ان میں یہ قوتیں زیادہ رکھی ہیں نسبت عامی کے اور نسبت یا، یہ بھی ایک طبی تحقیق کہ جتنے عامی اور نسل لوگ ہیں ان میں خدا کی قدرت ہے کہ اللہ نے یہ جنسی قوت جو ہے وہ زیادہ غلبہ بھی زیادہ۔ 3 ہی تو بیٹے تھے نا، حام سام، یا پھر یا حام کی اولاد یا سام کی ہے یا پھر یہ عرب سارے سامنے آتے ہیں۔ تو اب جناب اللہ نے بیٹا بھی عطا فرمایا اور بیٹے کا بیٹا بھی عطا فرمایا، اور اس کے بعد پھر بی سارا جو ہے وہ فوت، اور بی سارا جب فوت ہوئی ہیں تو ان کا دفن جو ہوا ہے وہ ہوا ہے جبرون۔ جبرون یاد رکھو اسی مقام کا نام ہے جس کو آج کل کہتے ہیں خلیج، یعنی آپ جائیں نا بیت المقدس انشاءاللہ تو اس کے بالکل ساتھ ایک جگہ ہے جس کو خلیج کہا جاتا ہے، بیت اللہ میں ہے، پھر وہ جبرون حبشی ہے، اور اسی جبرون کو یہ ان کا نام تھا یعنی سریانی زبان میں
عبرانی زبان میں، اسی کا نام جو ہے خلیل ہے. تو اچھا ان کے جنازے میں بھی سیدنا اسماعیل مکے سے پہنچے اور اسحاق علیہ السلام تو پہلے وہاں موجود تھے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسحاق اسماعیل علیہ السلام نے جنازہ پڑھا اور ان کو وہی دفن فرمایا. اور ان کی قبر مبارک جو ہے وہ بھی اسی جبرون میں یعنی خلیل میں ہے. اور یہ علاقہ جو تھا مربع جو تھا، اس کے بنانے والے بھی سلیمان تھے. اس لیے علماء نے لکھا کہ یہ تعین تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ جگہ ہے، یعنی وہ ایک علاقہ وہی ہے جیسے ایک مسجد کا قطعہ ہے، یعنی جگہ تو یہی ہے، لیکن اس میں کون سی قبر ہے بی بی کی یہ تعین، لیکن قلعے کی تعین موجود. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جو ہیں سیدنا اسحاق علیہ السلام. اچھا اسی طرح ایک بات یاد رکھیں کہ بی بی ہاجرہ سے جو اولاد ہوئی وہ اسماعیل علیہ السلام. اور آج کے اس سبق سے ہمیں یہ بھی ایک بات جو ہے واضح ہو گئی. قرآن کہتے ہیں فبشرناہا باسحاق. تو جب کعبہ آپ نے بنا کے واپس فلسطین آئے تو پھر بشارت ملی اسحاق کی. اس کا مطلب ہے کہ ذبح کے وقت لگا تھا تو صرف اسماعیل، کیونکہ بنا کعبہ میں شریک ہونے والا اسماعیل ہے، کیونکہ وہ تو قرآن میں ثابت ہے نا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. قرآن میں موجود ہے کہ بنا کعبہ کے وقت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کون ہے؟ اسماعیل. اچھا اسی طرح آج تک بھی حتیم کو کہا جاتا ہے ہجر اسماعیل، کیونکہ میزاب رحمت کے این نیچے بیٹھ کے حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے، دعائیں مانگتے تھے. تو اس جگہ کو کہا گیا ہے ہجر اسماعیل. اور اب اللہ فرماتے ہیں فبشرناہا، یعنی اس واقعے کے بعد ہم نے اسحاق کی بشارت دی. تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ذبیح جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام ہے، نہ کہ اسحاق ہیں، جیسے کہ اسرائیلیوں نے بعض روایات میں یہ سازش کی ہے کہ ہم یہ ثابت کریں کہ ذبیح جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام نہیں. یہ بات یہ تھی بس. اب اسی کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام جو تھے آپ نے بی بی ہاجرہ سے شادی ہوئی، اس سے حضرت اسماعیل. بی بی سارہ سے اللہ نے حضرت اسحاق. اچھا بی بی سارہ جو ہے یہ حضرت ابراہیم کے خاندان. بی بی ہاجرہ جو ہے وہ اس بادشاہ نے بھی دیا دیا. اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی شادی کی. اس شادی سے بھی اللہ نے پھر آپ کو 5 یا 6 اولادیں عطا. یعنی بی بی ہاجرہ کے علاوہ بی بی سارہ کے علاوہ ایک بی بی تھی کنپورہ، ان سے بھی آپ نے شادی فرمائی ہے اور ان سے بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد. اچھا اور اسی طرح قرآن مقدس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت اسی صورت میں جو ہم نے آج پڑھی ہے فرماتے کہ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب. میرا ابراہیم جو ہے بڑا میرا ابراہیم حلیم، حلم والا. علم جو ہے بہت بڑی. اچھا اللہ نے جو آپ کو 2 بیٹوں کی بشارت دی ہے قرآن میں آپ پڑھیں گے، ایک جگہ آتا ہے بشرناہ بغلام علیم، ہم نے علم والے بیٹے کی بشارت. اور ایک جگہ جو بشارت ہے آتا ہے غلام حلیم، ہم نے علم والے بیٹے کی. یعنی علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا اور علم والا بیٹا بھی اللہ نے ابراہیم علیہ. اور اسی طرح یہ بات بھی دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آپ کا بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کون؟ یعقوب کون ہے؟ آپ کا دوسرا نام کیا؟ اسرائیل. یعنی آپ کا دوسرا نام جو تھا اسرائیل. تو بنو اسرائیل میں جتنے نبی آئے سب ذریت ابراہیم علیہ. اور سیدنا اسماعیل سے اللہ نے صرف ایک نبی، سیدنا اسماعیل کی ملک میں صرف ایک نبی بھیجے گئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو خاتم الانبیاء والمرسلین.
اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہم اسی سبت میں سے، اسی سبت قریش میں سے 12 خلفاء پیدا کریں گے قیامت تک، جو پوری دنیا میں عدل و انصاف سے اور پوری دنیا میں اللہ کے احکام سے اس دنیا کو بھر دیں گے. یعنی وہ شروع تو ہوں گے حضور کے خلاف خلفاء سے اور قیامت تک آتے رہیں گے. کبھی کوئی 100 سال بعد آیا، کوئی 200 سال بعد آیا، کوئی 300 سال بعد آیا، کوئی ابھی بعد میں آئے گا جیسے مہدی آئیں گے. اسی طرح پھر بعد میں آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اتریں گے. تو یہ عظمت جو ملی ہے یہ بھی صرف سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا. اب اسی طرح دیکھیں گے جب ابراہیم علیہ السلام کی وفات کا وقت ہے تو ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک جو ہے وہ 175 تھا. اچھا اللہ کی شان دیکھو، اسحاق علیہ السلام پہ جب وفات آئی ان کی عمر بھی 175 تھا. یہ قدرت کے اتفاقات سے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے نا تو سرکار دو جہاں کی عمر اور ابو بکر کی عمر ایک ہے. اور اسی طرح اتفاقات دیکھیں گے جیسے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی شان ہے کہ جہاں سے کسی کی مٹی اٹھتی ہے نا تو اسی جگہ وہ دفن ہوتا ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ میرے محبوب کی اور صدیق کی مٹی بھی ایک جگہ سے اٹھائی گئی روضہ مبارک سے، کہ وہی جا کے پھر دونوں کو اللہ نے جمع فرمایا. تو اسی طرح جب حضرت سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے تو آپ کی عمر جو تھی وہ 175 سال تھی. اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تدفین میں بھی آپ کے بیٹے تھے، کیونکہ بیٹے بھی نبی تھے. اور آپ کے جنازے کے بعد، آپ کی تدفین کے بعد آپ کو بھی اسی حضرون میں جس کو آج خلیل کے نام سے پکارا جاتا ہے وہاں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دفن کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام بھی کہ آپ بھی نبی تھے اور آپ پر جنازہ پڑھنے والے بھی اور پڑھانے والے بھی اللہ کے نبی اور بیٹے بھی. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وفات جو ہے وہ بھی وہی حبرون میں ہوئی اور آپ کا دفن جو ہے وہ بھی حبرون میں ہوا. اور اس کے بعد جو ہے جو آج کے درس میں ہم نے قرآن کی تلاوت آیات کی تلاوت کی ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبروں نے جب ابراہیم علیہ السلام سے ساری تفصیل ہو گئی، بات ہو گئی، فلما ذهب عن ابراہیم الرعب وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، انہوں نے کہا کہ جی ہم لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے ہیں اور قوم لوط کے لیے جو اللہ کا فیصلہ ہے اس کو پورا کرنا ہے. تو اب انشاءاللہ اگر اللہ نے زندہ رکھا تو آئندہ درس میں ہم سیدنا لوط علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ پڑھیں گے اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قصہ جو اللہ نے ہمیں توفیق دی اپنے سمجھنے کے باعث اور جتنی اللہ کو منظور تھا اتنا ہم بیان کر سکے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوان، سلسلہ دروس قصص الانبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں ہم نے سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں پڑھا اور اسی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کے ضمن میں قرآن مقدس نے متعدد صورتوں میں اس قصے کو بھی تقریباً ملا کے ذکر کیا. اس کی وجہ یہ ہے، علماء نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہیں دراصل یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھائی کے بیٹے، یعنی ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے بھائی تھے ہاران. وہ ہاران کے بیٹے جو ہیں وہ لوط ہیں. تو پھر لوط ابن طارق ہیں، یعنی جیسے ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارق تھا اور لقب آذر تھا، تو یہ لوط جو ہیں وہ ان کے بھائی کے بیٹے ہیں. تو اس لیے ایک بڑا قریبی تعلق. اور اسی طرح ہمیں یہ بھی روایات کتب سابقہ سے یہ بات ملتی ہے کہ لوط علیہ السلام جو ہے وہ بھی دراصل
یعنی تارک کے گھر میں، آزر کے گھر میں ہی پرورش پائی، اور ابراہیم علیہ السلام وہ اکٹھے رہے۔ ایک تو بھائی کے بیٹے ہیں، اور پھر زیادہ قرب بھی ہے کہ ایک گھر میں پرورش ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام پر جب آزمائشوں کے پہاڑ ٹوٹے، جب سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام پر دور ابتلا آیا، اور آپ کو اس وقت کی مقتدر قوتوں نے آگ میں ڈالا، تو حضرت لوط علیہ السلام کے سامنے یہ سارا واقعہ گزرا۔ دراصل یہ قصے جو ہیں قرآن پاک میں، یہ مقام ہیں مواعظ کے، عبر کے، کہ انسان ان کو پڑھ کے عبرت حاصل۔ یہ دیکھیں کہ وقت کی ہمیشہ سرمایہ دار قوتیں جو ہیں یا مقتدرہ قوتیں جو ہیں، وہ ہمیشہ اہل حق کے خلاف ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہم اگر نظر دوڑائیں تو ہر دور میں اہل حق کی مخالفت کرنے والے کون لوگ تھے؟ بڑے لوگ تھے، سرمایہ دار تھے، جاگیردار تھے، یا وقت کے حاکم تھے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام تو سب سے پہلے رسول اور نبی ہے نا، جب آپ نے قوم کو دعوت دی تو سب سے پہلے اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين۔ آپ کی قوم کے جو بڑے بڑے سردار تھے، ملا کہتے ہیں یعنی جن کی وجہ سے آنکھیں بھر جائیں ڈر سے، دلوں میں روب پڑ جائے، وہ ہوتے ہیں ملا۔ یمتنعون القلوب من ہیبتهم، کہ لوگوں کے دل دیکھ کے ڈر جاتے ہیں، رہے پڑا دے کون آ رہا ہے۔ قال الملأ من قومه، سب سے پہلے ان کے سرداروں نے کہا کہ جی معلوم ہوتا ہے نعوذ باللہ آپ تو گمراہ ہیں۔ تو مخالفت انہوں نے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کا دیکھیں، مخالفت کرنے والا کون ہے؟ فرعون۔ یعنی ہر دور غریبوں نے تقریباً موافقت، اگر کہیں غریب موافقت نہیں کر سکے تو معارضت بھی نہیں کی، مخالفت بھی نہیں کی، پھر ہٹ گئے، خاموش رہے۔ لیکن یہ جو فساد ہوا ہے ہمیشہ، یہ خدا کی قدرت ہے کہ ان بڑے لوگوں کی وجہ۔ تو جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام میں دور ابتلا آیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا گیا، تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے والد اور والدہ کے لیے بھی اس آگ کو کھول دیا کہ وہ دیکھیں کہ ابراہیم بیٹھے ہیں، وہاں لوط علیہ السلام نے بھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں آرام سے بیٹھے، وہ تو اللہ کی نعمتیں کھا رہے۔ اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے فآمن لہ لوط، اب لوط کے ایمان ہے، تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں لوط علیہ السلام ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان۔ اس لیے بھی اللہ نے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے واقعے وہ کٹھے تھے۔ اور اسی طرح یہ بات بھی روایات صحیحہ سے ثابت ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت لوط علیہ السلام کو منتخب فرما لیا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہی انہیں حکم دیا کہ آپ یہاں علاقے میں دعوت کے لیے تشریف لے جائیں، کریے ستون کی طرح۔ تو بھیجنے والے بھی ابراہیم علیہ السلام، اس طرح بھی لوط علیہ السلام سے آپ کا ایک تعلق۔ تو اسی ضمن میں جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمان آئے کہ جیسا ہم پڑھ چکے ہیں درس میں، اور آپ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، ایک بچڑا ماشاءاللہ سر و تازہ بھونا اور گوشت بنا کے جناب لے آئے۔ اب وہ کھاتے نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب خوف لاحق ہوا کہ یہ کیوں نہیں کھاتے، آپ جب ڈر گئے تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی مبارک دی۔ اور وہ بیٹا کون؟ اسحاق، جو کہ اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس سے پہلے آپ پڑھ چکے تھے
کہ فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، تو آپ کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی گئی، اور اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے بی بی سارہ کے بعد، جو آپ کی پہلی چیز۔ اب جناب اسی کو دیکھیں کہ یہ ساری بشارتیں جب ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام کو بشارت مل گئی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے یہ اندازہ تو لگا دیا کہ بھی اگر صرف بچے کی خبر ہی دینی تھی تو پھر ایک فرشتہ بھی کافی ہے، پھر 3 فرشتوں کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور 3 اہم فرشتے ابراہیم، میکائیل اور ملک الموت۔ اگر انسان کو مبارک دینی ہے تو بی بی مریم کے پاس بھی تو اکیلے جبریل علیہ السلام تشریف لے آئے، تو اس کے لیے تو اتنا ضرورت نہیں ہوتی کہ 3 فرشتے آئیں، اور 3 بھی وہ فرشتے جو تمام ملائکہ میں افضل ہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے کہ دوسری جگہ، کیونکہ یہ اسلوب ہے اللہ کے کلام کا کہ ایک ہی واقعے کو وہ مختلف پہلو سے بیان کرتے ہیں اور مختلف اسلوب سے بیان کرتے ہیں، تاکہ پڑھنے والے کے دماغ میں اللہ کا قرآن اتر گیا۔ اور دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ قرآن اکٹھا تو نازل ہوا نہیں کہ جو ایک صورت میں بیان کر دیا جاتا، قرآن تو اترا ہے صورت صورت، آیت آیت، کبھی مکے میں، کبھی مدینے میں، کبھی خیبر میں، کبھی بدر میں، کبھی عرفات میں، کبھی مینا میں، کبھی حدیبیہ میں۔ تو جیسے جیسے حالات ہوتے تھے اسی کے مطابق قرآن نازل ہوتا۔ اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی واقعے کو متعدد صورتوں میں نازل فرمایا کہ جہاں جس حصے کی ضرورت آئی وہاں وہی آیا نازل۔ تو اللہ باغ نے دوسرے مقام پر قال ما خطبكم ايها المرسلون، قال فما خطبكم۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ بھائی کیا اصل وجہ کیا ہے تم لوگوں کی، اللہ کے فرشتے کیوں بھیجے گئے ہو؟ یہ تم امر کی بات کیوں بشارت دیں گے؟ کافی ہے۔ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ اب فرشتوں نے کہا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ہمیں تو اس مجرمین قوم کی طرف اللہ نے بھیجا ہے، قوم لوط کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں بھیجا ہے کہ اب ان کے نافرمانیوں کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کی بغاوت کی انتہا ہو چکی ہے، اب ان کا استحصال کا وقت آ گیا ہے، اب ان کے سروں کی فصل پک چکی ہے اور ان کے کٹنے کا زمان تھا۔ اللہ نے وہاں یوں کیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ پتہ چلا تو یہاں قرآن پاک نے ایک سورۃ ہود میں ایک دوسرے اسلوب سے بیان کیا کہ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کا خوف ختم ہو گیا، پتہ لگ گیا فرشتے ہیں تو یہ نہیں کھا رہے، ڈر ختم۔ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى، اور بیٹے کی خوشی اور مبارک بھی مل گئی کہ اللہ آپ کو بچہ دیں گے، اسحاق، اس کے بعد یعقوب، اور اسحاق بھی نبی اور یعقوب بھی نبی، اولاد ہو اور پھر اولاد بھی صالح ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو اب ابراہیم قوم لوط کی وجہ سے جھگڑنے لگ گئے فرشتوں کے ساتھ۔ اب ذرا اطمینان ہو گیا نا، ڈر نکل گیا، اب ابراہیم علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کیا۔ تو یاد رکھیں کہ وہ جھگڑنا کیا تھا، وہ اصل میں روایات میں یہ آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کہ بھئی ایک بات تو بتاؤ، ٹھیک ہے تم جا رہے ہو قوم لوط کو ہلاک کرنے، لیکن اگر کسی بستی میں، کسی علاقے میں 400 مسلمان رہتا ہو تو وہاں بھی تم عذاب نازل کرو گے؟ کہ نہیں، اگر وہاں 400 مسلمان ہو تو پھر تو ہم عذاب نہیں نازل کریں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ایسا کر، اچھا ایک بات اور بتا دو، چلو 400 نہ ہو 200 ہو۔ انہوں نے کہا 200 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں نازل کریں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو 200 نہ ہو 100 ہو۔ انہوں نے کہا پھر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا اچھا 100 نہ ہو تو اگر
وہاں 40 اب حضرت ابراہیم کیوں جھگڑ رہے؟ مقصد یہ ہے کہ آخر اللہ کے نبی ہیں، اب جب دیکھا کہ قوم پہ عذاب آ گیا ہے تو کوشش کی کہ کسی طرح ٹل جائے، کیونکہ ہم پیغمبر یہ تو نہیں چاہتے کہ قوم کا استحصال ہو جائے۔ انہوں نے کہا 40 ہو تو پھر بھی عذاب نہیں کریں۔ انہوں نے کہا اچھا 40 نہ ہوں تو 10 ہو۔ انہوں نے کہا پھر بھی نہیں کریں۔ انہوں نے کہا 1 ہو۔ ابراہیم صاحب کو تو پتا تھا کہ وہاں تو مسلمان ہے نہیں، مادی لوط علیہ السلام، کیونکہ خدا کی شان ہی ہے کہ یعنی پوری قوم لوط میں کوئی بندہ اسلام نہیں لے آیا لوط علیہ السلام پہ، ماں سوا دو لڑکیوں کے، اپنی بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی۔ اسی لیے میرے آقا نے حدیث مبارک میں آتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے، سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے دن بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی یعنی ایک بندہ بھی نہیں، بعض نبی ایسے بھی ہوں گے جن کے ساتھ 2 اور 4 آدمی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، اسی لیے علماء حق نے قرآن و سنت کی روشنی میں فرمایا ہے کہ مجمع زیادہ ہونا، بھیڑ زیادہ ہونا، عدد زیادہ ہونا کو حقانیت کی دلیل نہیں ہوتی، یہ کوئی دلیل نہیں۔ ویسے بھی اللہ کی شان ہے، آپ دیکھیں نا جی کہ گلاب کا پھول ہو تو پھول تو ایک ہوگا، کانٹے 18 ساتھ لگے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب پانی آتا ہے تو اس کے اوپر جتنا گند اور جتنا چھوٹی موٹی تنکیں اور چیزیں اور ایسی ساری اس کے اوپر چڑھی ہوئی ہوتی، تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر ایک طرف مثلا ہم کہیں گے دیکھو جی بلاد یورپا ہے اور یورپ اور امریکہ ہے اور ماسکو ہے اور رشیا ہے اور ہر جگہ کفر ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے، چاہے ساری دنیا میں ایک مسلمان، یہ تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم زیادہ، ہاں یہ ایک الگ بات ہوتی ہے کہ اب ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، پھر کسی مسئلے پر جمہور ایک طرف ہے تو ان کا وزن ہوتا ہے، لیکن جہاں کفر اور اسلام کی بات ہے رہنا مسلمان، اللہ کے نبی کے ذمہ دعوت ہے، اگر کوئی مسلمان ہو گیا الحمدللہ، نہیں ہوا تو نبی کا تو اس میں کوئی ذمہ نہیں، ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ حق پہنچا دو۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ایک بھی ہونا پھر بھی ہم عذاب نہیں کریں گے، لیکن قرآن کہتے ہیں، نے کہا ابراہیم علیہ السلام بات، یا ابراہیم اعرض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم آتیہم عذاب غیر مردود۔ انہوں نے کہا ابراہیم اب جانے دیں، آپ چھوڑیں اس بحث کو، ان کا وقت آ چکا ہے، اللہ کے عذاب کا فیصلہ ہو گیا، اب اللہ کے عذاب کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اب اس کا کیا ہے۔ باقی دوسری جگہ قرآن پھر بیان کرتا ہے کہ باقی تمہیں خوف ہے کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام ہے، جیسے قرآن کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے پھر کہا ان فیہا لوطا، خدا کے بندے وہاں لوط ہے تو عذاب کیسے کرو؟ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، فرشتوں نے کہا ہمیں پتا ہے کہ اس بستی میں کون کون مسلمان ہیں، ہم اللہ کے حکم سے پہلے ان کو نکالیں گے پھر عذاب ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، اللہ کی رحمت تھی کہ اگر کسی بستی میں ایمان والے ہوں تو کبھی ان کی وجہ سے بھی عذاب نہ جائے۔ اسی کے ضمن میں حدیث مبارک میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے صحابہ کبھی کبھی حیران ہوتے کہ ہم پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں لیکن مکے والوں پہ کوئی عذاب نہیں نازل ہوتا۔ اللہ نے فرمایا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان پہ کیسے عذاب اتاریں، آپ جو ان کے اندر بیٹھے ہوئے آپ جائیں پھر دیکھیں کیسے ان کو ٹھیک کرتے، آپ ہیں تو ذرا مذاق نہیں کرتے۔ اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ ہم وہاں بھی عذاب نہیں کرتے جب ہم سے کوئی بخشش مانگنے والے ہوں، اور کسی طرح قرآن کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، فرمایا وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، ہم کسی بستی کو برباد نہیں کرتے، ہلاک نہیں کرتے جب تک اپنا پیغمبر نہ بھیجیں۔
جب تک نبی نہ بھیجے یا نبی کا خلیفہ یا عالم نہ بھیجے، ان کو حق بات پہنچا نہ دی جائے، ان کو اتمام حجت نہ کر دیا جائے، ایسے نہیں اللہ کسی کو پکڑ لیتے۔ اسی لیے میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو وصیت فرماتے تھے کہ جب تم جنگ کے لیے جا رہے ہو تو خیال رکھنا، لا تغیروا، ایسے نہیں جا کے شب خون مار دو کسی بستی پر، بلکہ انتظار کرنا، فإذا سمعتم النداء، اگر تمہیں اذان کی آواز آ جائے فلا تغیروها، حملہ نہ کرو، جو اس کا مطلب ہے اندر مسلمان ہے، اذان جو دے رہے، اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو پھر سمجھ لو کہ اس بستی میں کوئی مسلمان نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ مسلمان ہو اور اذان نہ کہے اور نماز نہ پڑھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بنا۔ لیکن ایک بات، ایک حدیث مبارک میں یہ آیا ہے کہ ایک دفعہ ایک بی بی صاحبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، سرکار دو عالم سے ایک سوال کیا۔ آپ بتا رہے تھے نا کہ ایسی امتوں پہ عذاب آئیں گے، ایسے عذاب آئیں گے، ایسے عذاب آئیں گے، تو اس بی بی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہلک وفینا الصالحون، کہ کیا ہم اس وقت بھی ہلاک ہو جائیں گے؟ ہم اچھے لوگوں کے، چلو ہم برے ہیں لیکن اچھے بھی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں، اذا کثر فیکم الخبث، کہ جب بے حیائی بڑھ جائے گی، جب برائی بڑھ جائے گی تو پھر اللہ کے عذاب آ جاتے ہیں، پھر اللہ پاک عذاب کر دیتے ہیں، اس میں اچھے بھی رگڑے جاتے ہیں اور برے بھی رگڑے جاتے ہیں۔ پھر قیامت والے دن ہر کوئی اپنے عمل پہ اٹھے گا، اچھا ہے تو اس کو جزا اچھی مل جائے گی، برا ہے تو سزا مل جائے گی، لیکن پھر اللہ عذاب کو نہیں کرتا۔ اسی طرح ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ نے حکم دیا ایک بستی پر عذاب، کہ فلاں بستی پہ عذاب نہ، تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یا اللہ، اس بستی میں تو ایک ایسا تیرا بندہ رہتا ہے کہ جس کی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی، جس کا رات دن تیرے ذکر میں ہے، تیری یاد میں ہے، تیرے فکر میں ہے، ہر وقت زبان پہ تیرا نام ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا اس پر نہیں کر۔ اپنے کو اللہ کی مرضی ہے، انہوں نے کہا مولا آپ کا حکم ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ نے فرمایا ملائکہ تم نہیں جانتے، ٹھیک ہے وہ عابد تھا، زاہد تھا، وہ ذاکر تھا، لیکن اس نے میں برائی پر کسی دوسرے کو روکنے کی کوشش نہیں کی، تو صرف ہمارا نیک ہونا کافی نہیں ہوتا۔ جیسے آج کل ایک محاورہ ہے نا کہ بھئی تو اپنی نوے تجھے غیر سے کیا، یہ غلط۔ ہر آدمی کا ایک فلسفہ بن گیا ہے کہ بھئی چھوڑو، ہم کسی دوسرے کے معاملے میں کیسے دخل، لیکن جی آزادی ہے اور ہر آدمی کو حق ہے اور ٹھیک ہے وہ جانے ان کا کام جانے، یہ بات اللہ کے رسول اور اسلام کے فلسفے کے خلاف۔ ایک آدمی آگ میں جل رہا ہے، آپ اس کو بچانے کی کوشش بھی نہ کریں، آزادی ہے جانے دو۔ ایک آدمی آپ کے سامنے اگر آگ میں جا رہا ہے، آپ کا فرض ہے کہ پکڑیں آپ اس کو۔ ایک آدمی آپ کے سامنے مکان سے کھڑے ہو کے چھلانگ لگانا چاہتا ہے، خودکشی کرنا چاہتا ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ آزادی ہے، کیوں ہم دخل دیں، جانے دو۔ یہ کون سی آزادی ہے؟ تو جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں، اللہ کے رسول کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ جہنم کی آگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہیں، ان کو آپ جہنم سے بچانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ یہ کیا بات؟ اسی لیے اسلام کا یہ فلسفہ ہے کہ ہمارا ہر بندہ جو ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ ہمارا ہر بندہ بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روکے، اور جب تک یہ فضا نہ بنے اس وقت تک کافی نہیں ہو۔ یہ قاعدہ، تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام آئے اور تو اس کے لیے یہ ضروری لازمی کہ آپ جتنا مرضی آئے کر لیں، لیکن شرط یہ ہے کہ احکام پہ چلنا ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب آئے تو سب کو اپنی لپیٹ میں لے۔
اچھا، اس کے بارے میں میرے آقا نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر یعنی عظیم مثال بیان فرمائی، عظیم مثال بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک کشتی میں سوار ہیں اور کشتی کے دو حصے ہیں، دو خانے ہیں، کچھ لوگ اوپر ہیں، کچھ لوگ نیچے ہیں، اگر نیچے والوں کا یہ مزاج بن جائے کہ ہم اس کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لے لیتے ہیں، ادھر سے جانا پڑتا ہے، ادھر جاؤ اور کنارے پہ کھڑے ہو اور ڈول ڈالو اور پھر پانی نکالو، تو بڑا آسان ہے کہ ہم یہاں تختہ توڑ کے تھوڑا سا یہاں سے سوراخ کر کے ہر آدمی اپنا ڈول بھر لے گا۔ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم ان کا ہاتھ نہ پکڑو اور وہ سوراخ کرنے اور پانی اندر بھر جائے جو تم اوپر رہ رہے ہو، تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ اگر تم اوپر بیٹھے رہو گے، ہم تو دور ہیں، ہمیں تو کچھ نہیں ہو رہا، لیکن جب اس کشتی میں پانی بھرے گا، جب وہ ڈوبے گا تم بھی ساتھ ڈوب جاؤ۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندہ یعنی اس کا اگر ایک بندہ بھی اللہ کی یاد کرنے والا ہے تو پہلے یہ تھا اس کی وجہ سے بھی عذاب نہیں ہے۔ اور دوسری بات جو اصل بنیادی بات ہے سمجھنے والی، وہ اپنے دل و دماغ میں اللہ کی رحمت سے رکھ لیں کہ جب تک آپ نوح علیہ السلام سے لے کر یعنی سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور ان کی قومیں گزرے ہیں، جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ اللہ محض کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو عذاب نہیں دیتے۔ یہ بات ہمیں کیا ہے؟ مثلا ایک قوم کافر ہے، لہذا کافر ہونے کی وجہ سے عذاب آ جائے، ایسا نہیں۔ کیونکہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو دونوں راستے بتلا دیے ہیں، یہ ایمان کا ہے، یہ کفر کا ہے، جو کیا ہوگا اختیار کر، پھر عذاب کیا مطلب؟ کافروں کو بھی عذاب اس وقت ملتا جب کفر کے ساتھ وہ مجرمانہ کارروائیوں میں پڑ جاتے ہیں، پھر اللہ کے عذاب۔ اپنا کافر ہے ٹھیک ہے، مانے گا اس کا بھلا ہے، نہیں مانے گا اس کا نقصان ہے، ایمان لے آئے گا تو دنیا و آخرت کی بھلائی ہے، اور ایمان نہیں لے آئے گا تو دنیا و آخرت میں خرابی ہے، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ہمیشہ ہے۔ اب دیکھیں نا کہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے، نہیں عذاب آیا، لیکن جب قوم نے نوح علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا، مار مار کے بے ہوش کر دیتے، نوح علیہ السلام کو مجنون کہتے، دیوانہ کہتے، استہزاء کرتے، جب وہ جرائم میں بڑھتے گئے اور ان پہ اب تبلیغ نے اثر بھی چھوڑ دیا کہ نوح علیہ السلام کو کہنے پڑا کہ یا اللہ میں نے ان کو ہر حال میں دعوت دی ہے، ان کو کوئی اثر نہیں، حتیٰ کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں تو میں ان کی نسلوں کو بھی آزما چکا ہوں، آئندہ بھی جو نسل پیدا ہوگی وہ بھی کم نہیں یلدوا الا فاجرا کفارا۔ اسی طرح بھی آپ دیکھیں، نظر ڈالیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ فرعون تھے، تو بنو اسرائیل کے مقابلے پر عبد تھا، فرعون تھا، لیکن اتنی مدت طویلہ تک عذاب نہیں آیا فرعون یا فرعون کی قوم پہ، لیکن جب وہ حد سے بڑھ گئے تو لوگوں کے بچوں کو قتل کر دو، بچیوں کو غلام بنا دو، ان کو جناب اپنے مشقتوں کے کاموں میں عذابوں میں ڈال دو، سارے مصائب کا ان کو شکار کر دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ جوش میں آتا ہے، ورنہ کافر کو بطور کافر ہونے کی سزا نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ تو اللہ پاک نے ہر بندے کو پیدا کرنے کے بعد اس کے سامنے راستہ کھلا رکھ دیا۔ تو اس لیے قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حضرت اب بات کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، اللہ کے فیصلے جو ہیں وہ کبھی بدل لا مبدل لکلماتہ، اللہ کا جو حکم ہو جائے تو ہو جاتا ہے، انہم آتیہم عذاب غیر مؤجل۔ اب اللہ کے فرشتے وہاں سے چلے اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے یہ رہتے تھے قریہ سدوم میں۔ قریہ سدوم جو ہے آج کل اس کو کہتے ہیں بحر میت، یہ اگر آپ اردن جائیں، جارڈن جائیں، اس کے قریب وہ جگہ ہے تو اس کو کہتے ہیں بحر میت،
یعنی وہ ابھی بھی وہ سمندر کا وہ علاقہ ہے کہ وہاں اب بھی پانی میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی، حالانکہ پانی موجود ہے لیکن کوئی چیز جاندار نہیں بچتی۔ احباب کرام، اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی CD نمبر 9 سماعت فرمائیں۔